نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، اگر آپ نے یا آپ کے بچوں نے قرآن قاعدہ وِد تجوید نہیں پڑھا ہوا، یا آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ 12 سال کے عرصے سے میں اور میری فیملی دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف بچیوں اور بچوں کو قرآن قاعدہ وِد تجوید پڑھا رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اور یہ ہماری سکائپ آئی ڈی ہے، اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، رزق، مالی بحران، مالی تنگیاں، رزق کی تنگیاں، مشکلات، کام کاروبار کے حوالے سے بہت سارے لوگ لکھتے رہتے ہیں۔ میں ان تمام سامعین، ناظرین، ویوز اور بہن بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں 2 چیزیں رکھتا ہوں۔ پیارے سامعین و ناظرین، پورا قرآن مجید علماء نے قرآن اور سنت کی روشنی میں رزق، مال و دولت، اللہ کے انعامات، احسانات کو کھینچنے والی جو چیزیں ہیں نا، اس کی 15-16 کنجیاں پیش کی ہیں، بنائی ہیں کہ یہ چیز نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے۔ ان میں جو سب سے بڑی ہے نا، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رزق اللہ کی رحمت کی بہت عظیم کنجی ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ کم از کم 1 سپارہ اور کم از کم 1 رکوع، 1 پیج، 2 رکوع لازمی قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کریں۔ قرآن مجید سارے کا سارا باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، سراپا رحمت ہے، دلوں کی شفا ہے۔ لیکن رزق کے حوالے سے نا، قرآن مجید میں 2 عظیم چیزیں ہیں۔ ایک سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 میں جو ہے، سورہ رحمان کے بعد بلا ناغہ کوشش کریں کہ مغرب کے بعد سوتے وقت کسی وقت مغرب کے بعد سے پڑھ سکتے ہیں، ایک دفعہ سورہ ملک ہو سکے یا سورہ یاسین ہو سکے، سورہ واقعہ پڑھیں۔ آثار صحابہ میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، آخری ایام تھے، ان کی خبر گیری کے لیے جو ہے گئے۔ آخر میں فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر لوں، کچھ ہدیہ اور کچھ رقم کا بندوبست کر لوں۔ فرمایا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنی بیٹیوں کو قرآن مجید کی سورہ واقعہ سکھائی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی کبھی ان پر فقر و فاقہ محتاجی نہیں آئے گی۔ اتنا وثوق اور اتنا یقین، پہاڑوں سے بھی مضبوط ان کا ایمان اور یقین تھا نا۔ سورہ واقعہ پڑھیں، دل میں بٹھا لیں، یاد کر لیں سورت کو۔ دوسرے نمبر پر وہ چیز کہ جس کا الف لام میم سے والناس تک بار بار کئی بار اس کا اللہ رب العزت نا جا بجا تذکرہ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طارق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 2 کے اینڈ میں فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار۔
یہ 2 عظیم چیزیں قرآن مجید میں، بلا ناغہ پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، اللہ اپنا کا ہر غم، ہر مشکل، ہر پریشانی دور فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانی اور تکلیفوں اور الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔